بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی میرے سامنے کھڑی تھی اور میں زمین میں کھڈا کھود رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں کوئی گیم کھیلنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس نے میری زندگی حرام کر رکھی تھی۔ ہاں، اس چھوٹی سی لڑکی نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا اور اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے اس کھڈے کے اندر لیٹنا ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ کیا یہ کوئی گیم ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ گیم ہے، بابا یہاں سے چلے جائیں گے لیکن جب واپس آئیں گے تو تمہیں بابا کو چونکا دینا ہوگا اور اس کے بعد بابا تمہیں واپس گھر لے جائیں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ میرے پاس یہی آخری حربہ رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے ہی کیا اور اسے کھڈے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی، لیکن ابھی کچھ قدم آگے بڑھا تھا کہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا، اور جب پلٹ کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کھڈے کے اندر تو میری بیٹی کے ساتھ۔ میرا نام کریم ہے۔ مجھے شروع سے ہی امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ میں ایک نارمل سی نوکری کرتا تھا۔ میری شادی ایک سلمہ نامی عورت سے ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری شادی کسی ایسی عورت سے ہوگی جو پڑھی لکھی ہوگی، نوکری کرے گی، میرے ساتھ مل کر پیسے کمائے گی، تو ہم لوگ جلد ہی مل جل کر گھر گاڑی سب کچھ بنا لیں گے۔ لیکن میری بیوی تو میٹرک فیل تھی۔ وہ صرف گھر کو چلانے والی عورتوں میں سے تھی۔ وہ اچھا کھانا بناتی تھی، اسے گھرداری آتی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ پیسے کمانے والی نہیں تھی۔ یعنی وہ میرے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو بس گھر کے کام کرتی ہے اور اس کے سارے خرچے، اس کی ساری ضرورتیں مجھ پر تھیں۔ پھر سوچا کہ چلو، زندگی میں ابھی محنت کے دن ہیں تو محنت کر لوں گا۔ ایک اور خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹا پیدا ہو جائے، لیکن پہلی بیٹی پیدا ہو گئی۔ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ مجھے ہر اس چیز سے نفرت تھی جو آپ کا خرچہ کروائے اور آپ کو کوئی فائدہ نہ دے۔ بیٹی بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، ساری زندگی اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی تعلیم پر خرچہ کرو اور اس کے بعد اس کو ہزاروں لاکھوں روپے کا جہیز دو اور اس کو رخصت کر دو۔ وہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ بیٹیاں رخصت ہو کر پرایوں کے گھر چلی جاتی ہیں اور ماں باپ پیچھے سے وہ قرضہ اتارتے اتارتے مر جاتے ہیں جو ان کی شادی پر لیے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے بابا کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ 3 بہنیں تھیں میری، ان کی شادی ہو گئی، ان کو اتنا اچھا سا جہیز دیا کہ ساری دنیا نے دیکھا، لیکن پھر اس جہیز کے قرضے کی قسطیں اتارتے اتارتے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور آدھی سے زیادہ قسطیں مجھے اتارنی پڑی تھیں۔ اب میں یہی سب کچھ دوبارہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے بیٹیاں نہیں پسند تھیں۔ پر پھر سوچا کہ چلو، ایک بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ دوسری دفعہ بیٹا دے دے گا۔ لیکن اللہ نے دوسری دفعہ بھی بیٹی دے دی، اور میری بیوی بالکل ہی اللہ میاں کی گائے تھی۔ وہ بالکل ایسی عورت تھی جو کسی ایسے مرد کو چاہیے ہوتی ہے جو عورت کو دبا کر رکھنے کا قائل ہوتا ہے، لیکن میں ایسے مردوں میں سے نہیں تھا۔ میں کہتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ مل جل کے پیسے کمائے، ایک مضبوط عورت ہو، لیکن مجھے ملی تو کیا، ایک اللہ میاں کی گائے۔ یہ رشتہ بھی میرے بابا نے کیا تھا اور جانے سے پہلے کہا تھا کہ میری آخری خواہش ہے کہ تمہاری سلمہ کے ساتھ شادی ہو جائے۔ ان کی آخری خواہش پوری کرتے کرتے میری آخری خواہش پورے کروانے کے دن آتے جا رہے تھے، لیکن میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہونا تھا۔ میں ہر ٹائم جلا سڑا رہتا۔ اور پھر ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا رہنے کے لیے آ گیا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ پریشان رہتا تھا، کیونکہ وہ دونوں بالکل ویسے تھے جیسے میں اپنی زندگی کو بنانا چاہتا تھا۔ لڑکے کا نام حاشر تھا، لڑکی کا نام علینا تھا۔ وہ دونوں پڑھے لکھے تھے، ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، گاڑی میں اکٹھے جاتے اکٹھے آتے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ گھر نقد پیسے دے کر خریدا تھا۔ ان کے پاس بہت اچھی گاڑی بھی تھی اور دونوں کی شکل و صورت بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی بیوی کو دیکھ کر مجھے رشک آتا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، جوان تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ اگر وہ باہر نوکری کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا ہوگا۔ وہ کھانا بھی بناتی تھی، گھر کو صاف بھی کرتی تھی۔ پھر میری بیوی میں اللہ نے اتنی عقل کیوں نہیں دی کہ وہ بھی یہ سب کر لیتی؟ میں نے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا؟ اس نے کہا کہ کروایا تھا،
لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا کہ تھوڑا دل پڑھائی میں لگا لینا تھا نا، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں؟ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی، مجھے نوکری نہ ملتی تو پھر میں نے کہا کہ تم کچھ تو کرتی۔ آج کل تو لوگ گھر بیٹھ کر بھی بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن تمہارے تو ایک ایک پیسے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تمہاری طرف سے مجھے ایک پل کا بھی سکون نہیں ہے، تھوڑی سی بھی راحت نہیں ہے۔ ارے کوئی ایسا کام ہی کرتی کہ مہینے کے 10-15 ہزار تک کماتی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے، لیکن تم، خیر تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میری بیوی پر میں بہت ظلم کرتا تھا، باتیں سناتا تھا، وقت پر چیزیں لے کر نہیں دیتا تھا۔ اس کو اتنے پیسے دے دیتا کہ وہ گھر چلا لیتی تھی، لیکن اس کو اپنے خرچے کے پیسے نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے علینا سے دوستی کر لی۔ میں تو حیران ہوا کہ علینا نے میری بیوی میں کیا دیکھا کہ اس کی دوست بن گئی۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ گھر میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑی عزت سے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ تھوڑی دیر کو میں بھی پاس بیٹھ گیا۔ محلے کی کوئی اور عورت ہوتی تو میں کبھی بھی نہ بیٹھتا، لیکن یہ تو بڑی اچھی عورت تھی، پڑھی لکھی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کام کرتی ہیں آپ؟ تو اس نے مجھے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتایا۔ میں نے کہا کہ کتنا کما لیتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اپنے شوہر کے مقابلے میں تو زیادہ ہی کما لیتی ہوں۔ اس کی باتوں میں بڑی تہذیب اور تمیز تھی، اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ میری بیوی اس کے سامنے اس طرح بیٹھی تھی کہ جیسے گھر کی کوئی نوکرانی ہوتی ہے۔ شلوار اور قمیض پہنی تھی، قمیض اور پہنی تھی، دوپٹہ کوئی اور لیا ہوا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنی بیوی کو خوب ڈانٹا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے تو اپنا حلیہ تو ٹھیک رکھا کرو۔ میں نے اسے خوب باتیں سنائی۔ وہ کہنے لگی، ارے نہیں، علینا بہت اچھی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے بچے ہیں، بچوں کے ساتھ تو انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا بھی ایک بیٹا ہے، لیکن وہ تو ایسی نہیں تھی، وہ تو اچھے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ دوسرے کے گھر جا کر تو انسان تیار ہو کر ہی جاتا ہے نا، اپنے گھر میں تو ایسے ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس آج کل ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو، اپنی حالت ٹھیک کر لیا کرو۔ کما تو تم کچھ سکتی نہیں ہو، بیٹیاں پیدا کرنے میں تم سب سے آگے ہو، کم سے کم اپنا حلیہ اور اپنی شکل تو ٹھیک رکھا کرو۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دے دی، اور میری تیسری والی بیٹی تو جیسے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی عذاب بن کے آئی تھی۔ وہ پورا دن روتی تھی، پوری رات روتی تھی، نہ میں دن میں سو سکتا تھا نہ میں رات میں سو سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بچے سنبھالنے والے مردوں میں سے نہیں تھا، لیکن اگر دوسرے کمرے میں چلا جاتا تو وہاں پر بھی اس کے رونے کی آواز اتنی تیز آتی کہ میں سو نہیں پاتا تھا، اور نہ سونے کی وجہ سے میرا کام خراب ہو رہا تھا۔ میں پورا دن تھکا رہتا تھا، جہاں مجھے موقع ملتا میں جھپکی لے لیتا۔ میرے باس نے بھی مجھے ڈانٹ دیا کہ تم آفس میں سونے کے لیے آتے ہو، اگر ایسا ہی ہے تو پھر گھر میں ہی آرام کرو۔ مجھے اس بچی سے بہت نفرت تھی، میں اس کو گود میں بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ مجھے باقی بچیاں بھی کوئی خاص اچھی نہیں لگتی تھیں، لیکن یہ والی تو بہت ہی عجیب تھی۔ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، لیکن بہت زیادہ ضد کرتی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ بیمار بھی بہت رہتی تھی، اتنے سارے پیسے لگ رہے تھے کہ بتا نہیں سکتا، کبھی کوئی دوائی تو کبھی کوئی دوائی۔ میری بیوی کو میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کھا کے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ بیچاری تنگ ہو جاتی ہے، آپ کہیں لے کے بھی تو نہیں جاتے؟ میں نے کہا کہ کہیں لے کے جانے سے یہ ٹھیک ہو جاتی تو چلو ابھی لے کے چلتا ہوں۔ ہم لوگ ایک پارک میں چلے گئے، اتفاق سے وہاں علینا اور اس کا شوہر بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پارک میں لاٹری کے ٹکٹ ڈالے جا رہے تھے، جن کے پیسے بہت تھوڑے تھے۔ میری بیوی ضد کرنے لگی کہ میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ لینا ہے، اپنی بیٹی کے نام کا۔ تیسرے والی بیٹی کا نام اسما تھا۔ میں نے کہا کہ اس منحوس کے نام کا نہ ہی کچھ لو، کچھ نہیں نکلے گا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اسی کے نام کا لینا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے آپ مجھے تھوڑے پیسے دے دینا۔ میں نے اسے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ جاؤ میری جان چھوڑو۔ خود میں جا کر حاشر کے پاس کھڑا ہو گیا، اور میری بیوی اور علینا جا کر ٹکٹ لینے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے؟ تو حاشر نے کہا کہ نہیں،
یہ بڑے ہی امیر لوگ ہیں جو لاٹری کروا رہے ہیں. قرآن دازی میں سنا ہے کہ بہت سارے پیسے نکلنے والے ہیں. 50 لاکھ روپے کا تو پہلا انعام ہے، اور کیونکہ بچوں کے نام پر لے رہے ہیں تو بچوں کے بہت سارے کپڑے، جوتے، کھلونے بھی دیے جائیں گے. وہ بھی کم سے کم 10-15 لاکھ کے ہوں گے. میں نے کہا کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی کروا رہا ہے جس نے بڑی منتوں مرادوں سے بیٹا حاصل کیا تھا، لیکن اس کا وہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. بہت امیر آدمی ہے، اسی لیے بس اس کی یاد میں صدقہ خیرات کے طور پر یہ سب کچھ کروا رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بس یار کیا کریں، بیٹے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں. اس نے کہا کہ بیٹے پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں. تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، تم تو بہت خوش قسمت ہو. میں نے کہا میں خوش قسمت نہیں، بدقسمت ہوں. اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے نا، اسی لیے تم نہیں سمجھو گے. بیٹیاں تو عذاب ہوتی ہیں، عذاب. وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تمہیں، اللہ تم پر رحم کرے. مجھے اس پر بھی غصہ آنے لگا کہ خود تو بیٹا لے کے کھڑا ہے، اتنی خوبصورت اور قابل بیوی ہے، اور میرے لیے رحم مانگ رہا ہے. میری بیوی نے قرآن دازی کی ٹکٹ لے لی اور اسما کے نام کی لی. اس نے کہا کہ اگر پیسے نکل آئے تو میں اپنی بیٹی کو دوسرے شہر لے کر جاؤں گی اور ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواؤں گی. دراصل اسما میں خون بہت کم تھا، اسی لیے وہ بہت زیادہ چڑچڑی تھی. میرے ساتھ بیٹھ جاتی تھی تو کچھ خاموش ہو جاتی تھی، پر میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا تھا. زیادہ کیا، 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا تھا. مجھے وہ برداشت ہی نہیں ہوتی تھی. میں نے تو اب توبہ کر لی تھی. شاید میری بیوی صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی تھی. وہ ہوتی ہیں نا کچھ عورتیں جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ 4تھی بیٹی آئے اور پھر 5ویں بھی بیٹی آ جائے. 5 بیٹیوں کا خرچہ مجھے ہی اٹھانا پڑتا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے خاندان میں کسی نے بھی رشتہ نہیں دینا تھا. خاندان والے میری نفسیات اور شخصیت سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے تو مجھے خاندان سے رشتہ نہیں ملا تھا. ایک لڑکی تھی جس کو میں پسند کرتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جائے، کیونکہ یہ اتنا سخت مزاج انسان ہے، اس کے ساتھ کسی کا بھی گزارا نہیں ہونا. میری بیوی تو باہر کی تھی، اسے ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا. نہ وہ کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی. ایک دن میں نے اس سے کہا کہ یہ جو علینا سے دوستی گاڑ رکھی ہے نا، تو اس سے کچھ سیکھ بھی لیا کرو. لیکن کیا فائدہ، کیا سکھا سکتی تھی وہ اس کو جب یہ خود ہی ایسی تھی. میں ہمیشہ سے ہی اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر لگانے والا انسان تھا. اگر میرے آگے کوئی چیز پڑی ہوتی اور میں اس سے ٹکرا کر گر جاتا تو میں یہی کہتا تھا کہ یہ چیز کس نے رکھی تھی، کس کی تھی، یہ اس کی وجہ سے میں گر گیا ہوں. میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ شاید میں نے نیچے نہ دیکھا ہو یا میرا دھیان کسی اور طرف ہو اور میں گر گیا ہوں. اسما کی حرکتیں دن بدن بہت ہی زیادہ شرارتی ہوتی جا رہی تھیں. اب تو اس نے باتیں کرنی بھی شروع کر دی تھیں اور پورا دن وہ سر کھاتی رہتی تھی کہ بابا یہ کیا ہے، بابا وہ کیا ہے. ایک دن تو میرا ایسا دماغ خراب ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا. میں گھر سے باہر نکل آیا. آج کل میرا باس بھی مجھ سے ناراض تھا. اس نے مجھے ایک بہت بڑا اسائنمنٹ دے دیا اور کہا کہ اس کو وقت پہ پورا کرنا ہے، اور اس نے مجھے وقت بھی بہت تھوڑا دیا تھا. مجھے سارے آفس والے کہہ رہے تھے کہ باس تمہیں نکالنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے. اس نے یہ تو ناممکن سا کام دے دیا ہے، اب تم اس کو پورا نہیں کر پاؤ گے اور وہ تمہیں نوکری سے نکال دے گا. وہ تم سے تنگ ہے کیونکہ تم روز لیٹ آتے ہو اور تمہارا دھیان بھی کام کی طرف نہیں ہوتا. مجھے بھی پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ الٹا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پر سوچا کہ ایک ٹائم پر اسائنمنٹ پوری کر کے اس کے منہ پر مار دوں گا تو پھر وہ مجھے کیسے نکال پائے گا. کیونکہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ بھی تو تھا. ایسے کانٹریکٹ کو وہ غصے میں ہی نظر انداز کر سکتا تھا، بلا وجہ تو نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے بہانے تلاش کر رہا تھا کیونکہ اب اس کے پاس اور بھی لوگ تھے. میری زندگی میں تو کچھ بھی سیدھا نہیں ہو رہا تھا. میرے دماغ میں پہلے ہی بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے. سر میں ہر وقت درد رہتا تھا. مجھے پوری رات لگا کر اسائنمنٹ پوری کرنی تھی. شکر ہے کہ آج تینوں مصیبتیں ٹائم سے سو گئی تھیں، یعنی کہ میری تینوں بیٹیاں. اور میری بیوی کچن میں کھڑی ہو کے برتن دھو رہی تھی. میں نے کہا کہ برتن نہیں دھو، برتن دھونے کی آواز سے وہ تینوں جاگ جائیں گی.
تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو، مجھے بہت کام ہے، میری رات کام میں لگنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کرے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے تو اپنی بیوی کو پتہ نہیں آخری دفعہ یہ کب کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، پیاری ہے، اچھی لگ رہی ہے، یا میں اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری شادی کی سالگرہ بھی گزر گئی تھی، اور وہ دن ہماری زندگی کا ایسا دن تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں کہا کہ آج ہماری شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی یہ سب کچھ سوچتی تو ہوگی، ہر عورت کی طرح اس کے دل میں بھی ارمان تو ہوں گے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں اپنے سارے مسئلوں کی وجہ اسے ہی سمجھتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ عورت کے نصیب سے ہی مرد کو دولت ملتی ہے۔ اگر مجھے دولت نہیں مل رہی تھی تو اس میں بھی میری بیوی کا ہی قصور تھا، اس کے نصیب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر دوسروں کو کوسنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس غصے کو نکال نہیں سکتے۔ لیکن کسی اور پر غصہ آئے تو آپ غصے کو نکال تو سکتے ہیں۔ علینا ہمیشہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ شاید میری بیوی اسے اپنے بارے میں بھی بتاتی تھی، اپنے دکھڑے سناتی تھی، کیونکہ اب وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے مجھے برا انسان سمجھتی ہے۔ میری بیوی تو بالکل ہی روایتی بیوی تھی، روایتی بیوی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ خیر، اب میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب میری بیٹی اسما جاگ گئی اور وہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم باہر کیوں آئی ہو، سو کیوں نہیں رہی، جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ تو کہنے لگی نیند نہیں آ رہی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں بابا؟ میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شکر ہے کہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میرا کام مکمل ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر فخر کیا کہ میں نے یہ کام جلدی ہی مکمل کر لیا۔ اب صبح یہ فائل اپنے باس کے منہ پر دے ماروں گا اور اسے کہوں گا کہ میں نے کام مکمل کر لیا ہے۔ میں پانی پینے کے لیے کچن تک ہی گیا تھا۔ جب واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میری بیٹی اسما نے اس فائل کے اوپر قریب پڑی لال رنگ کی انک گرا دی تھی۔ میری کی ہوئی ساری محنت، میرا سارا کام برباد ہو گیا تھا، اور اگر کل میں یہ فائل اس کو نہیں دیتا تو شاید وہ مجھے نوکری سے بھی نکال دیتا۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرا دل کیا کہ میں کچھ ایسا کر گزروں جو کسی نے نہ کیا ہو، یعنی کہ جان سے مار ڈالوں۔ لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ باہر چلتے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری کل نوکری جانے والی تھی، مجھ پر بہت پریشر تھا، بہت دباؤ تھا۔ میری نوکری نہیں رہتی تو میں ان ساری مصیبتوں کو پالتا کیسے، ان کے پیٹ کیسے بھرتا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں گھمانے کے لیے ایک پارک میں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک جگہ دیکھی جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور زمین میں کھڈا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نے کہا کہ بابا اس میں کیا ہوگا، یہ کون سی گیم ہے؟ میں نے کہا تم کو بھی پتہ چل جائے گا، تمہیں بس اس کے اندر لیٹنا ہوگا، اس کے بعد ایک پری آئے گی، وہ تمہیں ڈھیر سارے کھلونے دے گی۔ اس نے کہا کہ اچھا، واہ، وہ خوش ہونے لگی۔ جب کھڈا اتنا کھود گیا کہ میں اس کو بیچ میں دبا سکتا تھا تو میں نے اسے بیچ میں لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو، اگر آنکھیں کھولو گی تو پری بھاگ جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے چلتا بنا۔ ابھی کچھ دور ہی آگے گیا تھا کہ اچانک سے میرے قدم رک گئے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن مجھے اپنی بیوی کو بھی تو جواب دینا تھا۔ میں واپس بھاگا کہ لڑکی کو باہر نکال لیتا ہوں، نوکری جائے گی تو جائے گی، اب کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کھڈا خالی تھا اور میری بیٹی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ اتنی جلدی وہ وہاں سے کیسے نکل سکتی تھی؟ اور اگر نکل گئی تو میری طرف کیوں نہیں بھاگتی ہوئی آئی؟ کہاں چلی گئی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی نہ ملی۔ ویسے بھی رات کا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ میں گھر جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا کہ اسما نہیں مل رہی، اسما کہاں ہے، اسما کہاں ہے؟
میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو سو رہا تھا، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں جب اٹھی تو وہ بستر پر نہیں تھی، لگتا ہے باہر بیٹھ کر تمہارے سامان سے کھیلتی رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں انجان بنا اور میں نے اسے کہا کہ میری تو نوکری چلی جائے گی۔ اسے میں نے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تمہیں نوکری کی پڑی ہے، مجھے میری بیٹی کی فکر ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، مل بھی نہیں رہی ہے، اسے جا کے تلاش کرو۔ میں نے کہا اچھا تلاش کرتا ہوں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور ایک طرف جا کر فون لگا کے بیٹھ گیا۔ میں اسے تلاش نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ملنے والی تھی ہی نہیں۔ اسے غائب ہوئے تو 7 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، اب وہ کہاں سے ملتی؟ میں واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں ملی، میں نے بہت تلاش کیا، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا، قسم سے بہت تھک کے آیا ہوں، لیکن نہیں مل رہی۔ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ شام کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے نیند کا ٹیکا لگا دیا۔ علینا بھی آئی تھی۔ علینا بیٹھی تھی کہ میری بیوی کو ہوش آیا، وہ پھر سے رونے لگی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ میں نے علینا سے کہا کہ اس کو تھوڑا سا سنبھال لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو تلاش کریں۔ میں نے کہا ہاں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پولیس میں جا کے رپورٹ کروا دیتا ہوں۔ پر میں نے پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروائی تھی، بس ایک مصیبت ٹلی یہی کافی تھا۔ لیکن 2 دن کے بعد ایسی خبر ملی کہ میں خود اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے پھر سے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ خبر یہ ملی کہ جس لاٹری میں ہم لوگوں نے حصہ ڈالا تھا اس میں میری بیٹی کا نام آیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پہلے لڑکی کو لے کر آئیں تاکہ اسے سب کے سامنے اتنا بڑا انعام اور ڈھیر سارے کھلونے اور تحائف دیے جائیں۔ کم سے کم بھی 70-75 لاکھ کا سامان تھا، اور وہ ایسے ہی نہیں دینا چاہتے تھے بلکہ سب کو دکھا کے دینا چاہتے تھے کہ اس لڑکی نے جیتا ہے انعام۔ ظاہر ہے جب قرعہ اندازی کی تھی تو منہ تو دکھانا ہی تھا کہ کس کو سب سے پہلے والا انعام ملا، یعنی کہ اگر اب میری وہ بیٹی ہوتی تو مجھے 75 لاکھ روپے کا فائدہ ہونے والا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں پھر سے اسے تلاش کرنے لگا، جبکہ میری بیوی کو جیسے صبر آ گیا۔ اب وہ خاموش رہتی، بس گھر کے کام کرتی رہتی، کبھی کبھی رونا شروع کر دیتی۔ میں پھر سے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ آج اسے غائب ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، وہ کہاں سے ملے گی؟ ہو سکتا ہے کسی گاڑی کے نیچے آ گئی ہو یا کوئی اسے اٹھا کے لے گیا ہو۔ میں نے کہا کہ ایسے نہیں کہو، اگر وہ مل جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی جو کبھی میرے آگے زبان نہیں کھولتی تھی، اس نے زمین پر برتن مارا جو وہ دھو رہی تھی اور کہا کہ اچھا اب وہ مل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ مطلب ہے کہ وہ مل گئی تو تمہیں 75 لاکھ روپے مل جائیں گے، اسی لیے اس کو تلاش کر رہے ہو۔ اس کھڈے میں جا کر کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں پر اسے دبا کر آئے تھے؟ جب اس نے ایسی بات کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ جب تم نے اسے وہاں پر دفنا دیا تھا نا تو حاشر بھائی وہاں پر کھڑے تھے، صبح صبح انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور تمہارے پلٹتے ہی انہوں نے ہماری بیٹی کو وہاں سے نکالا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اور جو یہ انعام والی بات ہے نا، یہ بھی 1 دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیا تم سے چھپا کے، لیکن جب علینا گھر آئی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے اور ان کے پاس ہے۔ تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن سبق کیا سکھانا؟ تمہارا تو اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ تم باپ کے نام پر دھبا ہو۔ جو آدمی اپنی ہی اولاد کو زندہ دفنانے کی کوشش کرے وہ کیسا باپ ہے؟ اور پھر اسے اس لیے تلاش کرے کیونکہ اس کے سر پر انعام ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا، میری تیسری بیٹی کو بھی۔ اسے نہ صرف انعام ملا بلکہ اس نے یہ بات اس امیر آدمی کو بھی بتائی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس آدمی نے میری اولاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ میری اولاد کے سارے خرچے اٹھائے گا، ان کے کھانے پینے، پڑھائی سے لے کر ان کے جہیز اور رخصتی ہونے تک والے سارے خرچے اس کے ذمہ آ گئے ہیں۔ اس کام میں علینا اور حاشر نے میری بیوی کا ساتھ دیا اور میرے نام خلا کا نوٹس آ گیا۔
میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری بیوی نوٹوں میں کھیل رہی ہے۔ اسے اس شخص نے نوکری دی ہے، وہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بیوی بھی ایک بہت بڑی سوشل ورکر ہے اور میری بیوی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بچیوں کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، میری بچیاں وہاں پر خوش بھی بہت ہیں، لیکن میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیمار ہو جاتا ہوں تو کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے لالچ میں آ کر اپنی بنی بنائی زندگی خراب کر لی۔ اپنی بیٹیوں سے ملنے کا، ان کی شکل دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میری بیوی مجھے ان سے ملنے بھی نہیں دیتی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں کہ میں پھر سے اپنی پرانی زندگی کو حاصل کر سکوں؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یا پھر مجھے جو سزا مل رہی ہے وہ ٹھیک ہی مل رہی ہے؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔